میں ہوں پارس اور پروگرام میں سب سے پہلے ایک خط شامل کرتے ہیں۔ ضلع چکوال سے خالد محمود لکھتے ہیں کہ میں ایک پیٹرول پمپ پر کام کرتا ہوں۔ 1 سال کی عمر میں میرے بیٹے حمزہ علی کو گردن توڑ بخار ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر معذور ہو گیا۔ قرض لے کر علاج بھی کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ غربت کی وجہ سے بیٹے کا علاج نہیں کرا سکتا۔ میری صدر پاکستان، وزیر اعظم اور وزیر اعلی پنجاب سے مالی امداد کی اپیل ہے تاکہ اپنے بیٹے کا علاج کرا سکوں۔ پروگرام کی پہلی رپورٹ ہے کوئٹہ کی، جہاں شبیر نے معصوم کمسن بچوں کی گمشدگی کے واقعات دیکھے ہیں۔ آخر یہ بچے کہاں چلے جاتے ہیں؟ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ پشتون آباد کا علاقہ ایک پرسکون علاقہ تھا۔ لوگ محنت مزدوری کرتے تھے اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ علاقے میں کافی گہما گہمی اور رونق تھی اور بچے دن بھر گلیوں میں کھیلتے کودتے رہتے تھے۔ والدین کو بھی اطمینان تھا کہ ان کے بچے کہیں نہیں جائیں گے اور اگر وہ ادھر ادھر بھٹک بھی گئے تو محلے پڑوس کا کوئی آدمی انہیں گھر ضرور پہنچا دے گا۔ گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے دن بھر ادھر سے ادھر دندناتے رہتے تھے اور ان کی وجہ سے محلے میں خاصی رونق تھی۔ ایسے ہی بچوں میں محمود خان بھی تھا، جس کی عمر صرف 2.5 برس تھی۔ محمود خان اپنے گھر کا لاڈلا پیارا سا بچہ تھا۔ گھر میں اس کی ماں اپنے کام کاج میں مصروف ہوتی اور وہ دروازہ کھول کر باہر گلی میں نکل جاتا اور بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتا۔ پشتون آباد میں ویسے تو ہر طرف سکون ہی سکون تھا، لیکن منشیات کے عادی کچھ نوجوان بھی ادھر سے ادھر ٹہلتے نظر آتے تھے۔ انہی دنوں پشتون آباد میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا اور علاقے کے لوگ شدید دکھ اور خوف میں مبتلا ہو گئے۔ ہوا یہ کہ ایک 1.5 سالہ بچی بخت بی بی، جس نے کچھ دن پہلے ہی چلنا پھرنا اور باتیں کرنا سیکھا تھا، اپنی والدہ کے ساتھ قریبی علاقے قیصر کالونی میں اپنے ماموں کے پاس گئی ہوئی تھی۔ قیصر کالونی پہنچ کر بخت بی بی کی ماں رشتہ داروں سے بات چیت میں مصروف ہو گئی اور بخت بی بی آنگن میں کھیلتی کودتی رہی۔ پھر اس نے اپنی ماں سے فرمائش کی کہ وہ دکان سے ٹافی خریدے گی۔ بخت بی بی کی ماں نے اسے کچھ پیسے دے کر گھر کے کچھ اور بچوں کے ساتھ محلے کی دکان پر بھیج دیا۔ یہ سارے ننھے منھے بچے اچھلتے کودتے اور معصومانہ شرارتیں کرتے گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی دکان پر پہنچ گئے۔ بچوں نے دکان سے اپنی پسند کی چیز لی اور اس کے بعد وہیں گھر کے باہر کھیلنے لگے۔ بچے کافی دیر تک گلی میں کھیلنے کے بعد گھر واپس آ گئے، لیکن 1.5 سالہ بخت بی بی گھر واپس نہ آ سکی۔ 1.5 سالہ بخت بی بی کو بچوں کے درمیان نہ پا کر اس کی ماں ننگے پاؤں گھر سے باہر نکل پڑی اور بچی کو تلاش کرنے لگی۔ گھر کے دوسرے بڑے بھی بچی کو تلاش کرنے نکل گئے۔ گلی گلی چپا چپا چھان مارا، ایک ایک سے پوچھ لیا، مساجد میں اعلان کرائے گئے، لیکن بخت بی بی کا کہیں نام و نشان نہ مل سکا۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد بخت بی بی کے باپ نے اپنی بچی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی اور پولیس نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ بچی کے گم ہونے کے 48 گھنٹے کے اندر اندر بخت بی بی کے ماں باپ کو اپنی چھوٹی سی بیٹی کی مسخ شدہ لاش مل گئی۔ اسے کسی ظالم درندے نے جنسی ہوس کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ دن پر دن گزرتے رہے اور اس طرح 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور قاتل کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس واقعے کے بعد علاقے کے لوگ اپنے بچوں کے سلسلے میں خاصے محتاط ہو گئے تھے اور ان کا خیال رکھنے لگے تھے۔ 2.5 سالہ محمود خان کے والدین بھی اپنے بیٹے کو اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھتے تھے اور اسے زیادہ دور نہیں جانے دیتے تھے، لیکن بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ 2.5 سالہ محمود خان باہر گلی میں کھیل رہا تھا کہ اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ محمود خان کی گمشدگی پر پورا محلہ حیران ہو کر رہ گیا، کیونکہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن کسی نے بھی محمود خان کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ محمود خان کے والد نے تھانے میں اپنے بچے کی رپورٹ درج کرا دی۔ 2.5 مہینے میں یہ دوسرا بچہ تھا جو پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ پولیس گمشدگی کی اس رپورٹ کے بعد فوراً حرکت میں آ گئی اور اس نے علاقے کے لوگوں سے معلومات حاصل کی۔ اتنے میں علاقے کے لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ انہوں نے مشرقی بائی پاس کے علاقے سے ایک نوجوان کو پکڑ لیا تھا جو بچے کو گود میں اٹھا کر ایک ویران 4 دیواری سے باہر آ رہا تھا۔ لوگوں کی اطلاع پر پولیس فوراً وہاں پہنچ گئی اور ایک ملزم نصیب اللہ کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس نصیب اللہ کو گرفتار کر کے تھانے لے آئی تھی اور 2.5 سالہ محمود خان کو شدید زخمی حالت میں برآمد کر کے ان کے والدین کے حوالے کر دیا تھا،
जिसे अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए ले जाया गया था। 2.5 साला बच्चे के साथ ज्यादती के शवाहिद मिल गए, जबकि उस पर वहशियाना तशद्दुद भी किया गया था। पुलिस की तफ्तीश के नतीजे में महमूद खान के साथ बदफेली और तशद्दुद का इतराफ करते हुए मुलजिम ने एक और भयानक इंकशाफ किया। मुलजिम ने इतराफ किया कि उसने 2.5 माह पहले भी एक 1.5 साला बच्ची को अगवा करके उसके साथ ज्यादती की थी और फिर उसे जान से मार दिया था। 2.5 साला महमूद खान तो जिंदा सलामत बरामद करा लिया गया था, लेकिन 2.5 माह पहले हलाक की जाने वाली बच्ची कोई और नहीं थी बल्कि 1.5 साला बख्त बीबी थी। जिनसी जुनूनी नसीबुल्लाह ने हवस का निशाना बनाने के बाद बख्त बीबी को कत्ल कर दिया था। बख्त बीबी के वालिदैन को पता चला तो उनके जख्म ताजा हो गए और उनकी निगाहों के सामने उनकी मासूम बच्ची की लाश घूमने लगी, जिसे उन्होंने 2.5 माह पहले दफन किया था। बख्त बीबी का सफाक मुलजिम पकड़ा गया था। इसी मुलजिम ने 2.5 साला महमूद खान को भी अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया था और वो उसे कत्ल करना चाहता था कि रंगे हाथों पकड़ा गया। बख्त बीबी का बाप अपनी बेटी के मुलजिम का पता चलते ही इंसाफ की दुहाई देने लगा। उसका मुतालबा था कि मुलजिम को उसके हवाले किया जाए। हमारा मतलब तो बस सिर्फ ये कि हमको मुजरिम मात में दे दे कि हम मुजरिम के साथ, मेरे मुजरिम है कि मैं उसके साथ, वो मुझे हाथ में दे दे, मैं उसके अभी 1.5 साला बख्त बीबी की लाश उसके अगवा होने के 48 घंटे के अंदर अंदर मिल गई थी, लेकिन पुलिस को ये नहीं मालूम हो सका था कि वो सफाक दरिंदा कौन था। मगर 2.5 साला महमूद खान के वाक़े के बाद मुलजिम पकड़ा गया था। बख्त बीबी का चाचा भी अपनी भतीजी के लिए उदास था। हुकूमत से ये गुजारिश है कि इस बंदे को हमारे हवाले किया जाए, क्योंकि ऐसा उसने जो है बहुत घिनौना फेल किया हो। पहले उस पर तशद्दुद किया है और फिर जो है उस बच्ची को मारा है। ये है वो सफाक जिनसी जुनूनी जो बच्चों को हवस का निशाना बनाने के बाद उन्हें कत्ल कर देता था। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद मुताल्लिका थाने के SHO ने जो बयान दिया वो ये है। आवाम की मदद से और मुश्तबा मुखबर की मदद से हम लोग इस हद तक पहुंच गए कि इस वेशी और मुलजिम दरिंदे को हम लोगों ने गिरफ्तार करके 2 मुकदमात में जो है इसने एतराफ किया हुआ है। जिनसी जुनूनी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के आला अफसर ने एक मीडिया ब्रीफिंग भी दी, जिसमें मुलजिम को भी पेश किया गया। और ये है वो सफाक जालिम और जिनसी जुनूनी जिसे बच्चों पर भी रहम नहीं आया। मेडिकल अफसर ने बख्त बीबी की नन्ही सी लाश के मुआयने के बाद इस बात की तस्दीक कर दी थी कि बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। तशद्दुद के निशानात भी हैं उस पे, यानी काटना किसी चीज से, दांतों से काटना या चुटकी काटना या हाथ से मारना, मुक्का मारना, इस किस्म के निशानात हैं। और ये है 2.5 साला महमूद खान का बाप, जिसका बच्चा खुशकिस्मती से बच गया और मुलजिम पकड़ा गया। इलाके में बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल के वाकयात के बाद लोगों में शदीद बेचैनी और इश्तियाल पाया गया और उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसे दरिंदे को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। शब्बीर का कहना है कि अब जबकि मुलजिम ने इतराफ जुर्म भी कर लिया है, वो किसी किस्म की रियायत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। 2 मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती और उनका कत्ल एक वहशियाना इक़दाम है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने खुशाब में एक 13 साला तालिब इल्म को देखा है जो कुछ रकम लेकर अपने घर लौट रहा था तो उसे एक अलमनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ा। खुशाब की तहसील कायदाबाद की सरहद पर जिला मियांवाली के चक 132 DB का रिहायशी कामरान 6ठी जमात का तालिब इल्म था और उसका बाप वहां से कुछ दूर कायदाबाद में बेकरी की एक दुकान में काम करता था। एक रोज का जिक्र है कि कामरान की मां ने अपने बेटे को शौहर के पास भेज दिया ताकि वो बाप से खर्चे की रकम और राशन ला सके। कामरान बस में बैठकर कायदाबाद अपने बाप के पास पहुंच गया। वो एक दिन बाप के साथ रहा और दूसरे दिन कामरान के बाप ने उसे कुछ राशन खरीद कर दिया और साथ ही 2-2.5 हजार रुपए भी उसकी जेब में डाल दिए ताकि वो अपनी मां को दे सके। कामरान की उम्र सिर्फ 13 बरस थी और वो 6ठी जमात का तालिब इल्म था। कामरान की मां की शदीद ख्वाहिश थी कि उसका बेटा आला तालीम हासिल करे। बाप की भी यही ख्वाहिश थी, इसीलिए वो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता था
تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو۔ کامران بھی پڑھائی لکھائی میں دلچسپی لیتا تھا، اسے کھیل کود کا بھی شوق تھا۔ کامران نے پیسے جمع کر کے ایک عدد بیٹ بھی خرید لیا تھا، کبھی کبھی وہ فٹ بال بھی کھیلا کرتا تھا۔ کامران کے ماں باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتے رہتے تھے۔ باپ کے پاس ایک دن رہنے کے بعد دوسرے دن کامران کے باپ نے اسے گھر کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ کامران کا باپ اپنے بیٹے کو لاری اڈے پر ایک بس میں بٹھا کر واپس آ گیا۔ کامران کے باپ نے اسے گھر کے لیے سودا سلف اور کچھ رقم سمیت لاری اڈے سے ایک بس میں سوار کرایا تھا اور بیٹے کو نصیحتیں کر کے خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ بس کی روانگی میں ابھی دیر تھی، کیونکہ ابھی تک مسافروں کو ان کی سیٹوں پر بٹھایا جا رہا تھا اور ان کا سامان بس پر لادا جا رہا تھا۔ کامران بھی اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے جب اندازہ ہوا کہ بس چلنے میں ابھی دیر تھی تو وہ بس سے نیچے اتر کر ٹہلنے لگا۔ اسی دوران کامران کی ملاقات ساتھ والے چک اپنے ہی گاؤں کے ایک شخص عاشق حسین سے ہو گئی۔ کامران کا باپ بیٹے کو خدا حافظ کہہ چکا تھا، مگر لاری اڈے پر وہ عاشق حسین سے علیک سلیک کر رہا تھا کہ کامران بھی وہاں پہنچ گیا۔ کامران کے باپ نے عاشق حسین سے کہا کہ اس کا بیٹا بھی اسی بس میں جا رہا تھا، اس کا خیال رکھنا۔ عاشق حسین نے کامران کے باپ کو تسلی دی کہ وہ اس کے بیٹے کا ضرور خیال رکھے گا۔ اس کے بعد کامران کا باپ وہاں سے چلا گیا۔ باپ کے جانے کے بعد کامران اور عاشق حسین ایک کولڈ ڈرنک کی دکان پر مشروب پینے چلے گئے۔ مشروب پینے کے بعد کامران نے دکاندار کو دینے کے لیے رقم نکالی تو عاشق حسین کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی جیب میں 2-2.5 ہزار روپے موجود تھے۔ رقم دیکھنے کے بعد عاشق حسین کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ عاشق حسین نے کامران سے کہا کہ بس پتہ نہیں کب جائے گی، کیوں نہ ہم موٹر سائیکل سے چلیں۔ کامران راضی ہو گیا اور تھوڑی دیر میں عاشق حسین کہیں سے ایک موٹر سائیکل بھی لے آیا۔ عاشق حسین نے کامران کو بائک پر بٹھا لیا اور دونوں گاؤں کی جانب جانے لگے۔ کامران موٹر سائیکل پر بیٹھ کر خوش نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ موٹر سائیکل پر علاقے کی سیر بھی ہو جائے گی اور وہ گھر بھی پہنچ جائے گا۔ کامران اور عاشق حسین دونوں موٹر سائیکل پر گاؤں کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں عاشق حسین اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور کامران بھی ادھر ادھر کے نظارے دیکھتا ہوا اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ موٹر سائیکل کچے پکے راستوں اور کھیتوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ ادھر کامران کی ماں اپنے بیٹے کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اسے رقم اور راشن کی شدید ضرورت تھی۔ کامران جب شام تک گھر واپس نہ لوٹا تو اس کی والدہ کو تشویش ہوئی اور اس نے اپنے شوہر سے رابطہ کر لیا۔ کامران لاری اڈے سے آخر کہاں چلا گیا تھا، یہ جان سکیں گے آپ اس بریک کے بعد۔